آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں درد ہے، تھکاوٹ سی ہو رہی ہے، نیند نہیں اچھی طرح سے آتی، ذہن پریشان رہتا ہے، ڈاکٹر ہر ٹیسٹ کو نارمل بتاتے ہیں، تو سامعین و ناظرین اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے مکمل دیکھنا اور سننا ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہتر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ لازمی کرنا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جناب ہم بات کریں گے فائبرومائلجیا کے متعلق، ایک ایسی بیماری جس سے جسم میں مریض کے دل اور دماغ کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریض ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج کروانے کے باوجود خود کو ٹھیک محسوس نہیں کر پاتے، لیکن مریض کا درد تو جیسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادویہ کیا ناکام ہو گئی ہیں یا پھر علاج کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو جی ہاں، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میرا نام ناصر احمد اور میرے چینل کا نام ہیلتھ کیئر ہربل پاکستان۔ دل اور دماغ کو بے چین کرنے والی بیماری کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے رہنا۔ ماہر طب حکیم ناصر احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم فائبرومائلجیا سے متعلق اپنی اس ویڈیو میں علاج پر بات کریں گے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فائبرومائلجیا اصل میں ہے کیا بیماری، اس کی علامات کیا ہیں اور یہ کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے، اور اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ کیا اس کی ڈائگنوزیس کے لیے ٹیسٹ کروانے چاہیے یا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؟ دوائیوں کے علاوہ کیا کوئی اور طریقے بھی ہیں جو مریض کو لازمی ان پر عمل کرنا چاہیے؟ تو ناظرین، ہم بات کریں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جن کو یہ تکلیف ہے، تاکہ مریض کو اپنے دردوں میں بہتری محسوس ہو۔ اب ہم آپ کو ایک مریض کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ اگر اس مریض کو دیکھیں، اگر اس کے پوائنٹ کو دبائیں تو مریض کچھ خاص درد محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کے پوائنٹ کو نارمل طریقے سے پریشر دے کر دبایا گیا، اس لیے اس کو درد کم محسوس ہوا، جبکہ اسی مریض کے دوسری مرتبہ پوائنٹ پر دباؤ کا پریشر شدید ڈالا گیا، جس کا اثر دماغ اور دل پر اثر انداز ہو گیا، جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں ہم کو معلوم ہوا کہ مریض کے جسم میں حساسیت بہت تیزی سے محسوس ہوتی ہے، جس کو محسوس کرنا مریض کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ فائبرومائلجیا کے مریض کو اکثر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اعصابی مریض بن جاتے ہیں۔ ان مریضوں کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فائبرومائلجیا کے مریض قوت برداشت کم ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بیماری میں اکثر مبتلا رہتے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے فائبرومائلجیا کے جن مریضوں کے جسم میں درد، پٹھوں میں درد، مسلز میں درد، ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد، جسم کے کسی بھی جگہ مقام پر درد ہوتا ہے، تو اس کی اصل حقیقت ایلوپیتھی میڈیسن میں تو آج تک علاج میں بالکل ہی کامیاب نہیں ہو سکی، آج تک ناکام ہوتی آئی ہے۔ مریضوں کا علاج مکمل طور پر ناکام طریقے سے کرتی آئی ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ ان کی سمجھ میں نہ آنے والی بات، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے۔ وہ اس علاج میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ فائبرومائلجیا کے مریض کے جسم میں ایک ایسا ہلکا بخار رہتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا ہلکا بخار رہتا ہے جس کے بارے میں فائبرومائلجیا کے مریضوں کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے جسم میں ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے۔ ایسے مریضوں کے جسم کی رگوں، شریانوں کا ابھر کر سامنے جلد پر ظاہر ہونا،
ایک معمولی سی بات ہے۔ فائبرومائالجیا کے مریضوں کا علاج مستقل طور پر 3 ماہ یعنی 3 مہینے کا علاج باپرہیز کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حرارت کو پیدا کرنے کے لیے دیسی جڑی بوٹیوں سے اور علاج بالغذا سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اکثر مریض فائبروفوبیا کے بھی شکار ہوتے ہیں اور ان کو نیند آنے کے باوجود جسم میں تھکاوٹ، بے چینی، درد بہت زیادہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ ان میں زیادہ تر ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے جسموں میں اکثر ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، جس کے بارے میں مریض کو بھی خود معلوم نہیں ہوتا۔ مریض اداس، غمگین، پریشان اور بے چین رہتا ہے اور نیند نہ آنے کی شکایت بھی کرتا ہے۔ یہ بیماری کسی بھی عمر کے انسانوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں عمر کی کوئی بندش یا قید نہیں ہوتی۔ بیماری تو بس آتی ہے اور اپنا کام تمام کر جاتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات بیماری کو سمجھنے میں وقت ہاتھ سے نکال دیتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ کو یہ تمام معلومات بھی بتائی جائے گی۔ تو ناظرین، ادویات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ادویہ ایسے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے جن لوگوں کو فائبروفوبیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہر وقت یا کسی وقت مریض ایسا محسوس کرتا ہے اور دوسرے وہ مریض جن کو فائبرومائالجیا جیسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، ان ادویہ کے استعمال کرنے سے کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان ادویہ سے آپ کی صحت بہتری کی طرف چلتی جائے گی۔ گردوں، معدے، آنتوں، جگر، دماغ و اعصاب، پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھنچاؤ، پٹھوں کا تناؤ، کمر درد، درد سر، تھکاوٹ، بے چینی، ٹانگوں کے درد، ٹانگوں کا سن ہو جانا، ٹانگوں میں بے چینی کا پیدا ہو جانا، ہاتھوں اور پاؤں کے درد، ہاتھوں اور پاؤں میں بے چینی کا پیدا ہونا، سن ہو جانا، درد دل، پیٹ درد، ان تمام علامات کے علاوہ اور بھی بے شمار علامات کے لیے بہت زبردست فائدہ کرنے والی یہ ادویات آپ کے جسم باڈی کے لیے ہی ہم نے ان ادویات کو ترتیب دیا ہے۔ ان کے استعمال کرنے سے آپ مریض حضرات و ناظرین کو بے حد فائدہ ملنے والا ہے۔ ان ادویہ کے استعمال سے مریض کو نیند خوب اچھی طرح سے آنے لگتی ہے۔ ان ادویات کا مکمل علاج کم سے کم 3 ماہ باپرہیز استعمال کرنے سے مکمل آرام آ جاتا ہے۔ ان ادویات کا استعمال کرنے سے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ وہ ایکسرسائز ہے جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، بس وہی ایکسرسائز بغیر نماز کی حالت میں رک کر 5 منٹ سے 10 منٹ سے شروع کرنی ہے۔ 5 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح پڑھنی ہے، جو کہ ایک مسلمان کو تسبیح آتی ہے۔ نماز کی حالت میں سبحان ربی العظیم جب رکوع میں جانا ہے تو اس وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، پھر آپ نے سجدے میں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ آپ نے اس طرح 5 سے 10 منٹ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کے جسم کی وہ جو قوت ہے وہ بحال ہونی شروع ہوگی، جو کمزوری ہے وہ دور ہونی شروع ہوگی۔ انشاءاللہ آپ ایک طاقتور بن جائیں گے اور ایک آپ کی بیماری آپ کو چھوڑ جائے گی۔ آپ کے لیے میں
بات کرتا ہوں علاج بالغذا کے بارے میں۔ آپ نے علاج کرنا ہے علاج بالغذا۔ اس کا جو مزاج ہے خشک سرد ہے، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ کیا کھانا ہے، کس چیز کا کھانا ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ مربع آملہ، مربع حریر۔ موسم کے حساب سے اگر سردی کا موسم ہے تو آپ مونگ پھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ناریل استعمال کر سکتے ہیں، کشمش استعمال کر سکتے ہیں، قہوہ، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو دہی اور دہی کی لسی بند ڈبل روٹی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ مربع جات میں سے جتنا جی چاہے آپ کا چاہے کھا سکتے ہیں، جتنا جی چاہے آپ کھا سکتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا نوٹ فرما لیں کیا کیا کھانا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اپنے جو آپ کا جی چاہے استعمال کریں۔ آلو استعمال کریں گوبھی پکا کر، مٹر پکا کر، بینگن پکا کر، تازہ چنے سبز چنے پکا کر، مچھلی پکا کر، بڑا گوشت پکا کر، مکئی، باجرہ، جوار، ان میں سے جس کی جی چاہے روٹی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ کچا انڈا قہوہ میں پھینٹ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچار آم، اچار آملہ، اچار لیمو استعمال کر سکتے ہیں، بہت فائدہ مند ہے اس مرض کے لیے۔ ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں، آپ نے منع نہیں ہونا، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے جسم میں یہ طاقت دے گا، آپ کے جسم کو مضبوط کرے گا، آپ کے جسم میں توشی جائے گی تو آپ صحت مند ہوں گے، آپ کا بخار بھاگ جائے گا، آپ کے جسم میں طاقت آئے گی۔ ان چیزوں کا استعمال کرنا حکمت میں ہے، ڈاکٹری میں منع ہے۔ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کیونکہ وہ علاج بالغذا کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، بالکل زیرو ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ رات کا کھانا جو ہے آپ نے دوپہر والی غذاؤں میں سے جو چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں رات والے کھانے میں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آپ کے پھلوں کی طرف۔ پھلوں میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ جامن، فالسا، سیب، مالٹا، رس بھری، آڑو ترش، بیر ترش، انار ترش، آلوچا، املی اور آلو بخارا۔ نوٹ فرما لیں مندرجہ بالا غذاؤں میں سے جو مناسب سمجھیں تجویز کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، کوئی پرہیز نہیں، خوب جی بھر کے کھائیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عطا کری ہیں۔ ڈاکٹر حضرات تو منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، چکناٹ والی چیزوں سے منع کرتے ہیں، خوب سموسے کھاؤ، خوب پکوڑے کھاؤ، دہی بھلے کھاؤ، کوئی منع نہیں، جی بھر کے کھاؤ، چاٹ کھاؤ، فروٹ چاٹ کھاؤ، کوئی منع نہیں، آپ نے جی بھر کے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے علاج بالادویات کے بارے میں۔ ادویات سے علاج نوٹ فرما لیں نسخہ جات کو۔ نمبر 1 مقوی اطریفل۔ مقوی اطریفل ہمدرد کمپنی سے تیار شدہ استعمال کریں، بنانے کی ضرورت نہیں، اچھا ہوتا ہے کمپنی کا، ہم لوگ تو خود بناتے ہیں کلوؤں کے حساب سے، لیکن بہت مہنگا پڑتا ہے، اس لیے آپ بنا بنایا لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صبح کے ٹائم 1 چمچ، دوپہر کے ٹائم 1 چمچ، شام کے ٹائم 1 چمچ بڑے والا پانی یا چائے قہوہ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 2 اطریفل مقوی دماغ اور دافع جریان کے نام سے یہ اطریفل مشہور ہے۔ پہلے اطریفل کی طرح سے سانس ملا کر استعمال کریں، جیسے پہلے اطریفل کے بارے میں نے بتایا، اسی کے طریقے کے مطابق آپ بنا کر استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جان کے لیے۔ تو ناظرین آپ بے فکر ہو کے کھائیں، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کو خوب کھانا چاہیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بیماری ہے
انسان کو لگتی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بند کر دو وہ بند کر دو، مریض تو بیچارہ ڈاکٹر کے کہنے بند کرتا ہے، اور بھائی وہ کیا کھائے گا؟ آخر کار ایک دن اس بیچارے کی جان ہی نکل جاتی ہے بھوکا رہ کر۔ ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اس علاج کے اندر پکوڑے بھی خوب کھائیں، سموسے بھی کھائیں، دہی بھلے بھی کھائیں، ہر قسم کی چاٹ کھائیں، ترشی والی چیزیں کھائیں، آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ اسٹرانگ مضبوط جسم بنانا ہے، طاقتور جسم بنانا ہے، پھر تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے نہیں بنانا پھر آپ بے شک نہ استعمال کریں۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمیشہ مریض کا رہا۔ مریض تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ہو، اگر کوئی گائیڈ کرنے والا ہوگا تو مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا تو مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ مریض کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مریض کی صحت اچھی ہوگی تو مریض بھاگے گا دوڑے گا، اپنے گھر کے کام کو کرے گا، اپنے کاروبار کو کرے گا، اور وہ چارپائی کی جان چھوڑے گا۔ ہر وقت چارپائی پہ پڑا رہنا یہ کون سا انسان کے لیے اچھا ہے؟ وہ تو گھر کو ہسپتال بنا لیتا ہے نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا آپ سنواریں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ جس قدر بھی انسان کا جسم مضبوط ہوگا اسی قدر انسان کے جسم کے اندر چستی آئے گی، طاقت آئے گی، پھرتی آئے گی، چاق و چوبندی آئے گی، بیماروں کی طرح چارپائی پر نہیں پڑا رہے گا۔ یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب کھائیں، جی بھر کے کھائیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور مت کریں۔ تو ان کو دور کرنا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے۔ آپ کھائیں گے، صحت اچھی ہوگی تو دعائیں دیں گے، اللہ پاک ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو مفید معلومات دی گئی ہیں اگر آپ نے استعمال کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت 3 ماہ میں مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا حافظ۔ میرا اور آپ تمام دوستوں کا خدا حمد و ناصر ہو۔ والسلام، دعا گو، اللہ حافظ۔